السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے احمد رضا خان بریلوی۔ لیکن ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ دیکھیں گے اس معاشرے کے اندر ایک ایسا طبقہ، یعنی ایک ایسا مکتبہ فکر جس کو آپ بریلوی کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو بندہ ہمارے احمد رضا خان بریلوی کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے ان کے بارے میں یہ جو جملے بولتے ہیں، میں تو خیر بیان نہیں کر سکتا، وہ تو میں آپ کو دکھائی دوں گا، لیکن انہوں نے تو جملے بولے ہی بولے ہیں۔ جو احمد رضا خان بریلوی کو مانتے ہیں انہوں نے تو ایسے جملے بولے ہی بولے ہیں، لیکن احمد رضا خان بریلوی نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ لیکن حیرانگی والی بات یہ ہے کہ احمد رضا خان بریلوی یعنی ان بندوں کے بارے میں، ان لوگوں کے بارے میں ایسے الفاظ بول رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، لیکن دکھ مجھے یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرے اور اس کے بارے میں ایسی سوچ رکھے، حیران ہوتا ہوں۔ لیکن ناظرین، میں آپ کو اینڈ پہ ضرور بتاؤں گا کہ احمد رضا خان بریلوی اگر یہ کہتا ہے جو وہابی ہے یا دیوبندی وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں، لیکن ان کی حقیقت کیا ہے یہ فیصلہ پھر آپ نے کرنا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا ان کی کتابوں سے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ یہ اب میں کیا کو ان کے بارے میں جملہ، یقین مانیے بڑا ہی دکھ ہوتا ہے۔ اور یہ جو بریلوی طبقہ ہے نا، آپ حیران ہوں گے، یہ کلمہ ہی اس کا پڑھتے ہیں احمد رضا خان بریلوی کا۔ آپ کہہ رہے ہوں گے یہ کیا بات کر رہے ہیں، میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو وہ چیز بھی دکھا دوں جس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ استغفر اللہ معاذ اللہ، استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ معاف فرما دے گی، کہتے ہیں جی ہم احمد رضا خان بریلوی کے امتی ہیں، اللہ میری توبہ۔ تو خیر ناظرین، ہم آپ کو پہلے چند مولویوں کی ویڈیو دکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آپ کو تفصیلی گفتگو ہم کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو آپ کس کی امت میں اللہ حضرت کی۔ السلام علیکم۔ میرا سوال ہے آپ سے کہ آپ کس کی امت میں؟ کس کی؟ اعلیٰ حضرت ابو علی شاہ قلندر، ان کے پاس جو بھی مدینہ منورہ سے جاتا تھا، مدینہ طیبہ سے جو لوٹ کر جاتا تھا سلام کرتا تھا، تو ابو علی شاہ قلندر اس کے پیر چھومتے تھے۔ آنے والا عام آدمی کوئی ہو، آپ اس کے پیر چھومتے تھے، ہاتھ چھومتے تھے، اس کی آنکھیں چھومتے تھے۔ تو ان کا ایک خاص مرید تھا، خادم بھی تھا، وہ دیکھتا تو رشک کرتا یار جو مدینہ منورہ سے آتے ہیں تو حضرت ان کا کتنا احترام کرتے ہیں، کتنی تعظیم کرتے ہیں۔ اگر میں بھی مدینہ شریف جاؤں تو پھر جب آؤں گا تو میں تو اتنا قریبی مرید ہوں، میری کتنی تعظیم کریں گے، کتنا احترام کریں گے۔ تو ایک دن اس نے کہا کہ حضور میں مدینہ شریف جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں بیٹا، ابھی تو اس قابل نہیں ہوں۔ دیکھو یہ عاشقوں کا، اللہ والوں کا اپنا مزاج انداز ہے۔ پھر کچھ دنوں بعد کہا حضور جاؤں، فرمایا ابھی مت، ابھی کچھ اس قابل نہیں۔ بہت پھر وہ پوچھتا ہی رہا۔ ایک دن حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا جا، لیکن دیکھ وہاں کا ادب کرنا۔ تو حضرت ابو علی شاہ قلندر نے فرمایا بیٹا بہت ادب کرنا بیٹا، بیٹا تیرے پیر جیسے لوگ وہاں کی گلیوں میں کتوں کی طرح پھرتے ہیں، وہاں کی گلیوں کے کتے بیٹھا رہے بیٹا، ایسی گلیاں ہیں وہ، تو بڑی عظیم گلیاں ہیں بیٹا، اللہ اکبر۔ تو بڑی نصیحت کی، ادب کرنا، احترام کرنا، جلدی بھاگ دوڑ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں، بہت سمجھایا بیٹا خیال کرنا، اس سے بڑی بارگاہ نہیں ہے کوئی دنیا میں، سب سے بڑی بارگاہ وہی ہے۔ بہرحال پھر وہ گئے حج کے لیے، پھر عمرہ کیا، جو سب کرنا تھا کیا، اور پھر مدینہ شریف گئے۔ پھر جب مدینہ منورہ سے واپس آئے تو ان کے دل و دماغ کے اندر یہ بات تھی اب میں پیر صاحب کے پاس جاؤں گا تو میرے بھی آنکھیں چومی جائے گی، میرے بھی ہاتھ چومے جائیں گے، میرے بھی پیر چومے جائیں گے صاحب۔ لیکن جب گئے حضرت نے توجہ ہی نہیں کی، سلام کیا، ادھر سے آئے منہ پھیر لیا، ادھر سے آئے منہ پھیر لیا۔ حضور کیا غلطی ہوئی مجھ سے؟ اور میں تو سوچ کیا غلطی ہوئی، مدینہ طیبہ گیا تھا محبوب کے شہر میں، اور کہتا ہے کیا غلطی، تو خود سوچ۔ حضور کوئی بھی غلطی نہیں ہوئی، حضور کوئی بھی غلطی نہیں ہوئی۔ فرمایا غور کر، حضور یاد نہیں آتا؟ فرمایا ایک دن تو حضور کی مسجد سے باہر نکلا، ہاں نکلا، او دیوار کے سائے میں ایک کتا بیٹھا ہوا تھا، ہاں بیٹھا ہوا تھا، تو نے سوچا کہ یہ مسجد نبوی کے دیوار کے سائے میں کتا کیسے بیٹھا ہے، تو نے ایک ڈنڈا اٹھا کے اس کو مارا تھا، ہاں مارا تھا، اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو ڈنڈے کا اثر وہ پیٹھ پر تھا۔ حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا وہ کوئی کتا نہیں تھا،
وہ تیرا پیر تھا ابو علی شاہ قلندر، جو غوث پاک کے در پہ کتا بیٹھتا تھا، وہ دنیا کے پیروں سے افضل ہے، چپ کر پہ کتے. دنیا کے پیروں سے افضل ہے. غوث پاک کا کتا جس کی شان یہ ہے، غوث پاک کے کتے کی شان ہے، وہ دنیا کے پیروں سے افضل ہے. یہ کیا بات کرتا ہے یار؟ غوث پاک کے در کا کتا پیروں سے بڑی عظمت رکھتا ہے. سیدوں کا کتا ہوں میں. کیا بولا تو نے؟ ان کے کتوں کا کتا ہوں. کتا ہے تو کتا تو ہوں، تو مطلب ہوں ہی نا. مدینے کا کتا تو میں مشہور ہوں. سگے مدینہ تو میرا لقب ہے. ہم کتوں سے بات نہیں کرتے. لقب یہ میں نے خود لیا ہے، لقب کسی نے دیا نہیں ہے. سگے مدینہ. ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ آقا جی کے کتے بن کے ہو ہو کرو. ارے کون بھونک رہا ہے یہ بدتمیز؟ آستانے پاک کے کتے، میں تیرا خون پی جاؤں گا. آپ کی گلی کے کتے سے بھی نسبت ہو جائے، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات. غوث پاک کا دیوانہ رہتا تھا. وہ بچوں کو، سیدوں کے بچوں کو بہت پیار کرتا تھا، اور وہ سید کا بچہ دیکھ لیتا، اس کو اٹھا کر کھلاتا، اس کو چیز دلا دیتا، اور اس طرح کرتا تھا. اس کا انتقال ہو گیا. وہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے، لوگ عزیز رشتے دار. اچانک یہ اٹھ بیٹھا تھا. لوگ تو بھاگنے لگے، یہ کیا ہو گیا؟ تو اس نے بولا کہ ڈرو مت، میں مرا ہوا ہوں. لیکن ہوا یہ کہ میرے غوث پاک آ گئے، میرے مرشد آ گئے، میرے پیر صاحب آ گئے، اور میرے کو ٹھوکر ماری. اٹھ، توبہ کیے بغیر کیوں مر گیا؟ توبہ کر لے. توبہ کیے بغیر کیوں مر گیا؟ توبہ کر لے. تو کہنے کا بات یہ ہے کہ ابھی ابھی میرے 11ویں والے آقا تشریف لائے تھے، مجھے ٹھوکر لگائی، فرمایا ہمارا مرید ہو کر بغیر توبہ کیے مر گئے، اٹھ توبہ کر لے. اور فرمایا ہمارا مرید ہو کر بغیر توبہ کیے مر گیا. کیا فرمایا؟ ہمارا مرید ہو کر بغیر توبہ کیے مر گیا، اٹھ اور توبہ. جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین، احمد رضا خان بریلوی، ان کی کتاب احکام شریعت، اس کے اندر کیا لکھا ہے آپ حیران ہوں گے. اس نے یعنی اہل حدیث ان کے اوپر جو فتوے لگائے ہیں، اور دیوبند کے اوپر لکھا ہے کہ وہابیہ، یعنی انہوں نے جو اہل حدیث کے اوپر لکھا ہے، اہل حدیث کو وہابی کہتے ہیں نا، یعنی لکھا ہے کہ وہابیہ، اس کے بعد لکھا کہ دیوبندیہ، وہابیہ، غیر مقلد، اہل حدیث، دیوبند، ان کو استغفر اللہ معاذ اللہ اس بندے نے قادیانیوں کے ساتھ ملایا. جبکہ میں آپ کو یہ بات کہہ دوں، قادیانی ان سے بڑا بدبخت، ظالم، ملعون ہو ہی نہیں سکتا. اور حیرانگی ان پہ بھی ہوتی ہے، اتنے یہ ظالم ہیں، اتنے یہ بدبخت ہیں. آپ دیکھیں گے ہمارے معاشرے کے اندر یہ موٹر وے سڑک ہے نا، موٹر وے سڑک پر، تو اس پہ آپ دیکھیں گے ایک آنکھ والا نا، ایک آنکھ والی بس نہیں چلتی، ایک آنکھ والا ٹرک نہیں چلتا. یعنی ایک لائٹ والا ٹرک نہیں چلنے دیتے وہاں پہ، ایک لائٹ والی بس نہیں چلنے دیتے. تو یہ ظالم کانے کو مانی بیٹھے ہیں. اب میں کیا کہوں، استغفر اللہ معاذ اللہ. خیر، ان کی تو بات ہی چھوڑے نا، ان کا نام لینے سے بھی یقین مانیے، میں کہتا ہوں کہ استغفر اللہ، ان کا نام بھی نہیں لینا چاہیے، یہ اتنے بدتر ہے. تو خیر ناظرین، ان سب کے بارے میں احمد رضا خان بریلوی نے لکھا ہے کہ یہ مرتد ہے. اب مرتد کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کیا ہے، اور آگے کیا لکھا، کہتے ہیں کہ اگر اہل حدیث یعنی وہابی اگر اللہ کا نام لاکھ مرتبہ بھی لے کر ذبیحہ کو یعنی جانور کو ذبح کرے تو وہ حلال نہیں ہو سکتا، وہ حرام ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ. اور اگلی بات اس بندے نے لکھی ہے احمد رضا خان بریلوی نے. پھر آپ نے سوچنا ہے کہ یہ احمد رضا خان بریلوی کس کا پیروکار تھا، یہ آپ نے سوچنا ہے. لکھا ہے یہ کہ جو اسلام کا دشمن یعنی یہودی ہے، اگر وہ ایک مرتبہ بھی اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کر دے وہ حلال ہے. اب کیا بیان کروں آگے. تو خیر ناظرین، آگے ہم چلتے ہیں. ملفوظات ہیں، ملفوظات احمد رضا خان بریلوی کی. کہتے ہیں کہ جو اس کے بیٹے نے جمع کیا ہے، لیکن یہ جو پہلی جلد ہے نا، اس کو احمد رضا خان بریلوی نے خود یعنی
اس کے اوپر مور لگائی، یعنی پڑھی ہے، تصدیق کی ہے اس کی، یعنی خود پڑھی ہے، یعنی اس کا مطلب کہ اس کی کتاب ہے، اور پہلی جلد ہی جس کے اوپر آپ نے حیران ہو گیا کہ انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے۔ چلے ان سے سوال ہوا، پہلی جلد کے اندر سوال یہ ہوا ان سے کہ اگر وہابی جماعت کروائے، اگر وہابی جماعت کروا رہے ہوں تو اس کے پیچھے نماز پڑھے یا الگ سے پڑھے؟ تو عامر رضا خان بریلوی نے کیا کہا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ان کی نماز نماز ہی نہیں ہے، جماعت جماعت ہی نہیں ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اب کیا کہیں؟ اصل میں ان کو پریشانی یہ تھی کہ یہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں اور تیسرے کی طرف نہیں جاتے۔ چلے یہاں پہ میں ایک حدیث بھی سنا دوں، المستدرک حاکم کے اندر حدیث ہے، موطا امام مالک کے اندر بھی حدیث ہے۔ چلے وہ حدیث پڑھتے ہیں۔ عن المقدام رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک آپ ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے آپ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ نمبر ایک اللہ کا قرآن، نمبر ٹو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو کہنا جو المستدرک حاکم کے الفاظ ہیں اس کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک رب العالمین کا قرآن اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ میرے ہوش پر آ جائیں گے۔ یہ ہے المستدرک حاکم کی حدیث۔ تو خیر ناظرین، اس بندے نے کہا جی ان کی یعنی وہابیہ کی اہل حدیث کی نماز نماز نہیں ہے، جماعت جماعت نہیں ہے۔ پھر سوال ہوا کہ وہابی دیوبندیہ کی مسجد میں نماز کیا پڑھ سکتے ہیں؟ یہ سوال ہوا عامر رضا خان بریلوی سے۔ تو جواب کیا دیا؟ جواب یہ دیا کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے، یعنی جو ان کے مندر ہے نا، اب میں کیا کہوں، اللہ معاف فرما دے، اوتھے بھی تسی پڑھ لو، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ خیر ناظرین، وہ حدیث میرے ذہن میں آگی غالباً صحیح بخاری کی ہے، صحیح مسلم کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری زمین ہی اللہ رب العالمین نے میرے امت کے لیے سجدہ گاہ والی جگہ بنا دی، یعنی مساجد بنا دی ہے۔ تو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں، یعنی اس نے کیا کہا وہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ ادھر پڑھ لیں لیکن ادھر نہیں پڑھنی، اللہ معاف فرما دے۔ آگے چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہوا کہ وہابی دیوبندی جب اذان کہیں ان کا جواب دینا ضروری ہے، یعنی جواب دینا چاہیے۔ تو آگے سے کیا کہا عامر رضا خان بریلوی نے کہ ان کی اذان نہیں ہے، جب ان کی اذان نہیں ہے تو پھر جماعت کیسے ہوگی؟ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اور آپ کو وہ بھی ایک ذہن میں آپ کے بھی ذہن میں ڈال دوں، وہ بھی آپ کو بات ذہن میں آ گئی جب خادم حسین رضوی انہوں نے ایک جگہ پہ بیٹھ کر جو اذان کے بارے میں جملے بولے تھے، اشارہ میں نے کر دیا ہے، لیکن ناظرین اب وہ یعنی اس دنیا میں نہیں رہے، تو ہم اچھے الفاظ سے ہی یاد کریں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا چلے جائے اس کے بارے میں ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے۔ لیکن ناظرین آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا اس بندے نے توبہ کر لی تھی، کیا رجوع کر لیا تھا؟ باقی یہاں پہ میں یہی دعا کرتا ہوں ان کے لیے کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ تو ناظرین ہم آگے چلتے ہیں۔ آپ کو یہ بات میں نے کیوں سنائی ہے کہ اس بندے نے بھی عامر رضا خان بریلوی کو فالو کیا ہے، جبکہ میں طالب علم ہونے کے ناطے یہ بات کہتا ہوں ہمیں اگر فالو کرنا ہے تو رب العالمین کے قرآن کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو۔ اب ہم چلتے ہیں جی عامر رضا خان بریلوی نے جو فتوے دیے نا ان کے بارے میں ان کی بات کرنے لگا کہ یہ کیسا بندہ ہے جس کے پیچھے یہ لوگ لگے ہوئے ہیں، یہ طبقہ لگا ہوا ہے، یہ کیسا بندہ ہے۔ فتاوی رضویہ اور 30 جلدوں میں ہے، یہ بھی آپ کو علم ہونا چاہیے۔ عامر رضا خان بریلوی نے ایک کتاب کی نا تعریف کی ہے جس کتاب کا نام ہے سبع سنابل، اور آپ کو پتہ ہے یہ وہی سبع سنابل ہے جس کے بارے میں عامر رضا خان بریلوی نے کہا تھا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مقبول کتاب ہے، اور یہ یعنی خواب کے ذریعے کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی ہے، یعنی یہ مقبول کتاب ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے اس کتاب کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ سبع سنابل، یعنی عامر رضا خان بریلوی نے پھر اس کتاب کا دفاع کیا ہے، یہ وہی کچھ لکھا ہوا ہے۔ اللہ معاف فرما دے، میں چاہتا ہوں کہ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، استغفر اللہ معاذ اللہ، اللہ معاف فرما دے۔ یہ مانیے یہ جو انہوں نے ان لوگوں نے جملے لکھ دیے ڈر لگتا ہے بیان کرتے ہوئے بھی، جو انہوں نے جملے لکھ دیے ہیں اور جس کو اور دکھ ان پہ ہو رہا ہے جو اس کو فالو کر رہے ہیں،
میں یہ کہتا ہوں ٹھیک ہے آپ ان کو کریں جو، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ شریعت احمد رضا خان بریلوی کی بات شریعت نہیں بن سکتی؟ شریعت رب العالمین کا قرآن اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، یہ وہی کتاب ہے صحابہ سنابل جس کے اندر وہ بھی لکھا ہوا چشتی رسول اللہ والا واقعہ، اس کو مقبول کہا ہے کس نے؟ احمد رضا خان بریلوی نے۔ اب بتائیں، یہ دوسروں کے اوپر تو فتوے لگاتے ہیں، لیکن اپنی طرف تو دیکھ لیں۔ میں ایسی کوئی بات نہیں کر رہا، میں ویسے سمجھا رہا ہوں، نہ کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا، میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب شریعت ہی رب العالمین کا قرآن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، پھر ہم کیوں اس کا دفاع کریں تیسرے چوتھے پانچویں کا؟ ہم صرف رب العالمین کے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہی ہماری سمجھ لے کہ بندہ قرآن حدیث کے ساتھ جڑ گیا، اس نے دنیا بھی بنا لی اور آخرت بھی بنا لی۔ خیر ناظرین، یہاں پہ ہم دعا ہی کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی سیکھ دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی، ایمان والی، لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔